رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے اس کو بھی مکمل اور صحیح طریقے سے نہیں نکالتے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چند پیسے نکال کر کے رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ خرچ کر دیا۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو بہت سارے وہ حضرات جن کے پاس سفیر حضرات آتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، وہ ہر ایک کو 100 یا 50 روپے دے کر کے پورے رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کئی سارے اداروں کی تعاون کر دی۔ یاد رکھ لیجئے، اگر روزانہ بھی اگر آپ 50 یا 100 روپے دیتے ہیں تو مشکل سے پورے مہینے کے اندر آپ نے 3 سے 4 ہزار روپے خرچ کیا۔ لیکن بہت سارے وہ حضرات ہیں جن کے اوپر اس سے کہیں زیادہ زکوٰۃ فرض ہوتا ہے، وہ تو دینا ہی ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ خرچ کرنے کو رمضان المبارک کی فضیلت بتایا گیا کہ زکوٰۃ جو آپ پر فرض ہے اس سے زیادہ ادا کریں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار وہ لوگ جو مالدار ہونے کے باوجود، جن کے پاس زیورات ہونے کے باوجود، جو اچھی حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، شریعت اس کو غریب کہتی ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا نہ ہو، وہ غریب ہے اسلام کی نظر میں، وہ تنگ دست ہے اسلام کی نظر میں، اس کو فقیر کے لسٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے گھروں کے اندر 52.5 تولہ چاندی، جن کو وزن میں اگر دیکھیں گے تو 612 گرام کا وزن بنتا ہے، اور سونے کے وزن کو دیکھیں گے تو 87 گرام بنتا ہے، اگر اتنا یا اتنی مالیت کا سامان تجارت یا پھر اس کے پاس اتنا کیش اگر ہو کہ جس سے یہ مقدار پوری ہو جائے، تو پھر وہ شریعت کی نگاہ میں غریب نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم مالدار ہو کیونکہ تمہارے پاس کھانے اور پینے کا انتظام ہے، تمہارے گھر میں زیورات رکھا ہوا ہے، اور اگر اس پر سال گزر جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب تمہیں اس کا 40واں حصہ یا کل کو جمع کر کے اس کا 40واں حصہ یا 2.5% آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یہ مال کا پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی آتا ہے پاک کرنا، یعنی آپ نے وہ زکوٰۃ نکال دیا تو وہ آپ کا باقی پیسہ پاک ہو گیا، اللہ کی حفاظت میں چلا گیا۔ لیکن ہم سب دکانیں بھی کرتے ہیں، ہمارے گھر میں زیورات بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس کیش بھی ہوتا ہے، جیب میں بھی ہوتا ہے، ATM کے اندر اور بینک کے اندر بھی ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم دھڑلے سے یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں۔ یہ غریب نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اگر اتنا پیسہ، اگر آپ کو اس کی مالیت کا اندازہ لگانا ہو، آج بہت آسان ہے، آپ گوگل پہ جا کر کے ڈالیے کہ 612 گرام چاندی کتنے پیسے میں آ جائے گی۔ وہ جتنا پیسہ آ جائے آج کے وقت میں وہی مالک نصاب ہے، وہی نصاب کا متعین حصہ ہے۔ جتنا پیسہ بن جائے تقریباً 40 سے 44 ہزار کے درمیان آئے گا۔ اتنے پیسے میں 52 تولہ چاندی آ جاتا ہے، اور کسی کے پاس تھوڑا چاندی، تھوڑا سونا، تھوڑا کیش ہو تو سب کو ملا کر کے یہ دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تجارت کر رہا ہے تو اپنے دکان کے اندر جو تجارت کا سامان بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے وہ پورے کی قیمت لگائے گا، اور اس کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالے گا۔ اگر کوئی آدمی زمین اور پراپرٹی کا بیچنے کا کام کر رہا ہے، جس کو آپ حضرات ڈیلر کہتے ہیں، اگر ایسے افراد ہیں اور وہ زمین خریدتے ہیں بیچنے کے ارادے سے تو اس زمین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی زمین خریدتے وقت بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور صرف خرید لیتا ہے یوں ہی یا بغیر ارادے کے، یا اپنے رہنے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے یا کرائے پہ لگانے کے لیے، کوئی بھی نیت ہو لیکن بیچنے کی نیت اگر اس کی نہیں تھی لینے کے وقت میں، پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی خریدتے وقت بیچنے کے ارادے سے لے رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن خریدتے وقت ارادہ نہیں تھا، بعد میں ارادہ ہو گیا بیچنے کا، اب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو اپنے زکوٰۃ کو مکمل طور سے اور صحیح اندازے کے مطابق نکالیے۔ اور اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو اللہ کے راستے میں دیتے رہیں،
جو بھی ادارے والے یا آپ کو جو غریب لگتا ہے یا محلے کے اندر جو یتیم ہیں یا پھر جس کو آپ بے بس اور مجبور سمجھتے ہیں، جو مالک نصاب نہیں ہیں، یہ یاد رکھ لینا چاہیے شریعت کی نگاہ میں غریب ہے، اس کو آپ دیتے رہیں، اور جب آپ کی مقدار پوری ہو جائے کہ ہم پر 10,000 یا 20,000 روپے زکوٰۃ بنتے ہیں، اب آپ روک سکتے ہیں، یا یہ کہ اتنا پیسہ ایک ساتھ ہی نکال لے اور اس میں سے دیتے رہیں، اس طرف بھی دے سکتے ہیں اور اس طرف بھی دے سکتے ہیں، آسانی ہے۔ اس کے علاوہ مزید اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اس پر تو ثواب ملے گا ہی، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر ہر چیز کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہاں تک عطا کرتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کا یہ عمل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کہ تمام مسلمان جو اور دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ثواب بھی زیادہ سے زیادہ ملے۔ تو اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور صاحب نصاب ہوئے، 1 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، یعنی اتنے پیسے آپ کے پاس جب آئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک 1 سال ہو چکے ہیں، یا زیورات جس کے آپ مالک بنے تھے یا جن کی شادی ہوئی ہے اور ان کی اہلیہ کے پاس زیورات ہے اور 1 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، وہ زیورات کی وہ مالک ہے، اس کا بھی زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اور اگر کسی کے پاس کیش نہ ہو، پیسہ نہ ہو، پھر بھی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتا ہے، پھر بھی زکوٰۃ ختم نہیں ہوتا ہے، چاہے تو وہ اس زیورات کو ہی بیچ کر کے زکوٰۃ دے، لیکن زکوٰۃ کا دینا فرض ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں کے اندر زیورات رکھے ہوئے ہیں اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر ہم پیسے لے سکتے ہیں زکوٰۃ کا، یا ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، تو یہ لوگ سمجھ لیجئے یا تو دین کو نہیں سمجھے ہیں یا پھر سمجھ کر کے ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، مالدار ہونے کے باوجود غریبوں کے پیسے کو کھا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو صحیح سے نہیں نکال رہے ہیں وہ بھی شریعت کا حق کھا رہے ہیں، وہ بھی غریبوں کے حق کو کھا رہے ہیں، غریبوں کے حق کو دبا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا کریں گے تو یاد رکھ لیجئے عبادت کے اندر دل نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ کی کے لیے نیکی کرنے میں دل نہیں لگے گا، دین کے کام کرنے میں دل نہیں لگے گا، کسی بھی خیر کے کام کو کرنے میں اگر آپ زکوٰۃ کا پیسہ کھاتے ہیں یا غریب کا حق مارتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے کسی کا حق کھاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکی کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس کا دل نیکی میں نہیں لگتا، عبادات میں نہیں لگتا، نماز میں نہیں لگتا، روزے میں نہیں لگتا، صدقہ اور خیرات کرنے میں نہیں لگتا، کسی کی مدد کرنے میں نہیں لگتا، کسی کا تعاون کرنے میں نہیں لگتا۔ یہ ساری نحوسیات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ یاد رکھ لیجئے باتیں تو بہت ہے لیکن وقت کم ہو رہا ہے، کچھ لوگوں کو اندر سے غصہ بھی آ رہا ہوگا، میں 2-3 بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ صدقۃ الفطر بھی رمضان میں نکالا جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں عید کے آنے سے پہلے پہلے نکال لے، ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی متوسط درجے کا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ 60 روپیہ صدقۃ الفطر نکالے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھی حیثیت کا مالک ہے تو وہ گیہوں کے حساب سے نہ نکالے، کیونکہ جب ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ہر آدمی الگ الگ حیثیت کا مالک ہے، ایک نصاب کا مالک ہونا الگ ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ کا مالک ہونا الگ ہے، تو اگر آپ کی حیثیت زیادہ کی ہے تو آپ کھجور اور پنیر کے حساب سے، کشمش کے حساب سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں، اور صدقۃ الفطر کا نکالنا گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کہہ لیجئے آپ جتنے کی کفالت کرتے ہیں، یعنی آپ کی کمائی سے جتنے افراد گھر میں کھاتے ہیں یا پھر آپ جتنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اپنے کمائی میں، ان سب کی طرف سے نکالنا واجب ہوتا ہے۔ اگرچہ عید کے دن ہی اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا، لیکن صدقۃ الفطر کے نکالنے میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ 2-4 کو پورے بستی میں چھوڑ کر وہ سب گیہوں کے لائن میں آ جاتے ہیں۔
اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ ایک آدمی ہم نے دعوت کی، ایک آپ نے دعوت کی، آپ کے دعوت میں الگ الگ طرح کے کھانے سجائے گئے، ہماری دعوت میں الگ طرح کے کھانے سجائے گئے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا، اور یہ صدقۃ الفطر تو یہی ہے کہ آپ غریب کو ایک دن کا کھانا کھلانے کا عوض دے رہے ہیں۔ تو کیا آپ گھر میں اچھا کھاتے رہیے گا اور اللہ کے لیے اگر غریب کو دینے کا موقع آئے گا تو گیہوں کی لائن میں آ جائیے گا؟ آپ کشمش اور کھجور کے بھی تو آئیے کہ رمضان المبارک میں ہر کوئی آدمی ایک ہی طرح کا کھجور نہیں کھاتا، کوئی 100 کا کھاتا ہے تو کوئی 1000 کا بھی کھاتا ہے اور 5000 تک کا بھی کھاتا ہے، تو اس سب کی حیثیت ایک برابر نہیں ہے۔ اگر آپ کھجور کے حساب سے دیتے ہیں تو 1185 روپیہ بنتے ہیں، اور اگر پنیر کے حساب سے اگر دیتے ہیں تو ایک صدقۃ الفطر 1185 روپے بنتے ہیں، اور اگر آپ کشمش کے اعتبار سے دیتے ہیں تو 1054 یا 56 روپے تقریباً بنتے ہیں، اور اگر آپ جو کے اعتبار سے دیتے ہیں تو 154 روپے کچھ بنتے ہیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر کا نصاب ہے، اور اس کو دینے میں بھی آپ احتیاط کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 1 منٹ اور لیتا ہوں آپ کا، سیزن چل رہا ہے، لوگ آئیں گے آپ کے پاس لینے کے لیے، لیکن اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ جانتے نہیں صحیح سے کہ یہ ادارہ ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے انڈیا کا ماحول یہ ہے کہ جس طرح فرضی وارہ بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں صرف کاغذ پر، اور سرکار سے تنخواہیں لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، اور دھڑلے سے نیکوں کی صف میں شمار ہوتے ہیں، اور ہر مہینے وہ ناجائز کی تنخواہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی اسی پیسے سے دیتے ہیں۔ یہ پیسہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ میں علل اعلان کہتا ہوں اور حق بات کے کہنے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا ہے کہ زمین پر اس کا وجود نہیں ہے ادارے کا، اور پھر بھی اس سے سرکار سے لے کر کے تنخواہیں کھاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں بھی دیتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی ثواب نہیں ہونے والا۔ اسی طرح چندہ کرنے والے بھی رمضان المبارک میں یہ سیزن چل رہا ہے تو بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو گاڑیوں کے اندر اور بہت سارے فوٹو لے کر کے، بہت ساری تصویریں لے کر کے، بہت ساری تصدیقات لے کر کے، بہت سارے علماء یا اپنی طرف سے ایک فرضی تحریر لکھ کر کے لا کر کے آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ لوگ یہاں تک کہہ لیجئے بسا اوقات مسلمان بھی نہیں ہوتے۔ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم نے 150 دے ہی دیا تو کیا چلا گیا، آپ نے 150 دیا ہے لیکن وہ 150 100 لاکھ میں بھی تبدیل ہوتا ہے، اور وہی پیسے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہی پیسوں سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کی سازشیں کی جاتی ہیں، انہی پیسوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ پیسہ بھی آپ کا، یہ کہہ لیجئے اگر آپ کو شرم نہ آئے، جوتا بھی آپ کا اور سر بھی مسلمانوں کا۔ یہ حال ہمارا ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہماری زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوتی، صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ بھی ادا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ادارہ ہی نہیں ہے، ان ادارے کے اندر بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر غریب بچے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے ادارے کو خوب تحقیق کر لیں، اگر ہو سکے تو یہ بغیر عزتی کے اگر کوئی علماء آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کی توہین کیے بغیر کم از کم ایک مرتبہ ضرور پوچھ لیں، کم از کم ایک مرتبہ عمارت کی تصدیق کو ضرور دیکھ لیں، یا کم از کم آپ کے جاننے والے کے حوالے سے اگر آیا ہے تو اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ ادارہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ وقت 2 منٹ زیادہ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ بات جو آتی ہے وہ پھر چلی جاتی ہے، دوبارہ اس بات میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آئندے ہفتے سے پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ یہ ساری باتیں اسی 2-3 منٹ کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات کو، زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور اللہ کے راہ میں خوب زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔